نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے اس درس قرآن و حدیث کے اندر مختصر طور پر میں یہ بیان کروں گا، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز بغیر جماعت کے پڑھنا اور ایک ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس میں کیا فرق ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تو برائے نام پڑھتا ہے، تو یہ جو مسلمان ہے یہ برائے نام مسلمان ہے، صرف کلمے کی حد تک یہ مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر اس کی حالت مسلمانوں والی نہیں ہے۔ عقیدہ اس کا مسلمانوں والا ہے لیکن عمل اس کا کافروں والا ہے، چونکہ جو ارکان اسلام ہے ان کی یہ پابندی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے بغیر جماعت کے نماز پڑھنا۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت اور ہے، اور جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز کا ثواب تو ہے لیکن نماز با جماعت نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے وعید بھی ہے۔ بلا عذر شرعی نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لینا، کسی اور جگہ پہ پڑھ لینا یا مسجد میں آ کے پڑھنا لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، تو یہ قابل مذمت ہے اور قابل اصلاح ہے۔ اس حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت اور دوسری حدیث مبارکہ آپ سماعت کریں، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اے مسلمانوں تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر ہم سب کو چاہیے کہ لازماً عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کی نماز میں شرکت اختیار کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ جماعت والی فضیلت سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نماز با جماعت کے حوالے سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یعنی اگر اکیلے نماز پڑھیں گے، چاہے مسجد میں، چاہے گھر میں، چاہے کسی اور جگہ، نماز تو ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اسے جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کیا بلکہ اکیلے رکوع کیا۔ اس کی فرض نماز تو ہو گئی لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے اس کے لیے سزا بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کر دی کہ اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ کون مسلمان ہے جو اتنے ثواب کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ ہم تو دنیا کے معاملے میں 5 روپے کو برداشت نہیں کرتے۔ 5 روپے کا بھی فرق کہیں نظر آ رہا ہو تو ہم اس فرق کو مٹا کر جہاں 5 روپے کم چیز مل رہی ہے وہاں جا کے خریدتے ہیں۔ جب دنیا کے حوالے سے ہم اتنے چالاک ہیں تو دین کے حوالے سے ہم کیوں نالائق ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ 27 درجے زیادہ ثواب مل رہا ہے لیکن ہم اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوشش کریں تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارا ثواب ضائع ہو رہا ہے ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید بھی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اذان سننے کے بعد نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور کو
نماز با جماعت پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو میرے بھائیوں، ہم پیارے نبی کی ناراضگی کو نہ دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں نہ آخرت میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہ دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں نہ آخرت میں. لہٰذا آؤ سب مل کر ہم توبہ کریں، نماز پڑھیں اور نماز با جماعت ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.